नज़ीर हिजबुल्लाह से मुताल्लिक नई रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइली फौज बहुत भारी तादाद में इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉय हो चुकी है और उनके यूनिट्स इस हद तक तैयार हैं कि विद इन मिनट्स वो फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ने को तैयार खड़े हैं। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका से खबर यह सामने आई है कि अमेरिकी कांग्रेस की जो स्पीकर हैं वो अब खुलकर फ़लस्तीन के हक में सामने आ चुकी हैं। और नाज़रीन, बाइडन पूरी तरह से अपने मुल्क में आइसोलेट हो चुका है। अमेरिका की तारीख में कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं आया जो अपने मुल्क में इतना ज़्यादा आइसोलेट हो गया हो। यानी बाइडन उसके फैसले अपनी जगह पर है, लेकिन पूरा मुल्क दूसरी साइड के ऊपर जाकर खड़ा हो गया है। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बेशक बाइडन इंतजामिया अपनी फोर्स के साथ, अपनी हरधर्मी के साथ इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए, इस जंग को जारी रखे हुए है, लेकिन वो एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। और ये दीवार जो आखिरी दीवार रह गई है वो अब बहुत जल्द जो है वो गिरने जा रही है। ये तफसीलात आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, यूरोप में हैरान कुन तब्दीली सामने आ रही है। जिस तरह से स्पेन वहां पर लॉबिंग कर रहा है और स्पेन के साथ आयरलैंड और दूसरे ममालिक जिस तरह से लॉबिंग कर रहे हैं, मतलब वहां पर एक ब्लॉक बन रहा है फ़लस्तीन के हक में। स्पेन ने बहुत सारे मुल्कों को अपने साथ मिला लिया है, वो भी आपको बताएंगे। फिर इसराइल के अंदर उनको क्या मसला दरपेश है कि फौज की कमी हो गई है, यानी बहुत सारी फौज तो उन्होंने लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी। अब वेस्ट बैंक का अलग महाज है, जॉर्डन का पूरा बॉर्डर सिक्योर करना है, वहां से जॉर्डन फौजी और अवाम जो मामला चल रहा है। इसी तरह इजिप्ट का बॉर्डर सिक्योर करना है, इजिप्ट की तंजीमें वहां पर खड़ी हो रही हैं, तो फौज की शदीद कमी का वो शिकार है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हम हिजबुल्लाह के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है। ईरान के जो हमले हैं उस हवाले से तो मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हिजबुल्लाह की जो जंग है वो कहां पर पहुंची है, वो जो ऑल आउट वॉर जिस बारे में बहुत सारी बात हो रही थी, लेकिन फिर ईरान के हमले की वजह से टॉप ट्रेंड ईरान का हमला बन गया और ये हिजबुल्लाह वाला फैक्टर थोड़ा सा पीछे हो गया। तो अब इस हवाले से ताज़ा तरीन एक नई रिपोर्ट सामने आई है और उसमें यह बताया गया कि किस तरह भारी तादाद के अंदर इसराइली फौज वहां पर डिप्लॉय है और इतनी इक्विप्ड खड़ी है कि वो विद इन मिनट्स एंड और जो फौजी हैं वो फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर लड़ सकते हैं और लेबनान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये खुद जो इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है वो सामने आई है, ये आपसे शेयर करते हैं। और एक्सपर्ट नाज़रीन ये बता रहे हैं कि जो गजा से फौज निकली है उनकी जो मेजॉरिटी है वो लेबनान की तरफ रवाना की गई है। लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। ये आप देखिएगा कि उनकी तैयारी कितनी है और वहां पर एक नया फेज विद इन डेज किस तरह से शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है। द कमांडर ऑफ द रेगुलर एंड रिजर्व यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड टू समन एंड इक्विप ऑल द required soldiers in just in a few hours and transport them to the front line for defensive and offensive missions. As the war in Gaza enters its 7th month, there are fears it also ready to enter in a new phase. But what will be the phase entail? तो ये वो बता रहे हैं कि 7th month में अब जंग एंटर हो चुकी है और अब ये एक नया फेज है वहां पर शुरू होने जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि रिजर्व फौजी भी किस तरह से उन्होंने बुलाए हुए हैं और रिजर्व फौजी इस प्रिपेयर्डनेस के अंदर हैं कि वो विद इन मिनट्स एंड विद इन और जो है वो वहां पर उनको फ्रंट लाइन के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इतनी तैयारी। और जैसा कि इससे पहले हमने आपको खबर दी कि साइप्रस के साथ इसराइली फौज मशक़ें कर रही है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई नहीं है जो इसराइल के साथ कोई मुल्क जो आकर खड़ा हुआ हो, तो ये साइप्रस है। मतलब जो आकर एक पहला मुल्क है इस पूरी जंग के अंदर, एक पहला मुल्क है जो इसराइल के साथ आया हो, जिसकी फौज इसराइल के साथ ऑन ग्राउंड आई हो और उसके साथ आकर जंगी मशक़ें की हो। तो ये जो लेबनान के हवाले से आज एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने। अब जरा आपको अमेरिका के हवाले से शेयर करते हैं। बहुत गैर मामूली चीज़ें नाज़रीन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। एक तो बाइडन इंतजामिया हठ धर्मी से ये जंग जारी रखे हुए और बाइडन खुद को सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट कहता है, ठीक है। वो मतलब कहता है कि ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होना भी ज़रूरी नहीं है और मतलब वो कहता है मुझसे बड़ा ज़ायनिस्ट कोई नहीं। और ज़ायनिस्ट का मतलब क्या है? सीधी सीधी वन लाइनर है कि हमने हैकल सुलेमानी बनाना है, दिस इज़ द ज़ायनिज़्म, और इसके अलावा कोई ज़ायनिज़्म नहीं है। और ग्रेटर इसराइल बनाना है, ग्रेटर इसराइल लाना है हैकल सुलेमानी। और हैकल सुलेमानी बनाकर किसको लाना है बताइए ना, किसको लेके आना है? वो क्या मसीह दज्जाल, ठीक है, उसको लेकर आना है। तो वो कह रहा है मैं सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट हूं। अच्छा,
तो नाज़रीन, जो अमेरिका में इससे बरक्स जो फिनोमेना देखने को मिल रहा है वो अब से पहले अमेरिकी तारीख में कभी देखने को नहीं मिला कि बाइडन यानी जो अमेरिकी सदर है वो अपने मुल्क में पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। अमेरिका में उनका एक निज़ाम है कि मतलब अमेरिकी सदर की इतनी अथॉरिटी होती है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो जो फैसला करता है वो फिर फैसला सबको मानना पड़ता है। तो वो बाय फोर्स इस जंग को तो जारी रखे हुए है। जो नेतन्याहू के जो शर्मनाक और इंतहा पसंदाना नजरियात के ऊपर जंग है उसको तो वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका इस वक्त एक डेड एंड की तरफ और डिजास्टर की तरफ जा चुका है। वहां पर अब खुलकर नाज़रीन डिबेट और एनालिसिस हो रहे हैं कि बाइडन इसराइल की मोहब्बत में, दरअसल नेतन्याहू की मोहब्बत में ये जो पॉलिसी इसने बनाई है वो बहुत बड़ी तबाही की तरफ अमेरिका को ले जा चुकी है और बहुत हद तक ले जा रही है। और इससे कुछ हासिल ना होगा बल्कि अमेरिकी मफादात पूरी तरह से तबाह होने जा रहे हैं। और जो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं, जो गल्फ स्टेट्स हैं, वो अमेरिका को छोड़ने जा रही हैं। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त वन स्टेप फॉरवर्ड वहां पर गेम क्या चली है। पहले ये जरा ये स्टेटमेंट आपके सामने रखिए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है कि मतलब इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि अमेरिका किस तरह गलत रास्ते के ऊपर, यानी बाइडेन इंतजामिया किस तरह अमेरिका को एक बंद गली में लेकर जा चुकी है और किस तरह तबाही की तरफ खुद बाइडेन अपने मुल्क को लेकर जा चुका है। ये अब देखिए, बाइडेन ग्रोइंग आइसोलेटेड नॉट कैरिंग पार्टी। वहां का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बाइडेन आइसोलेट हो चुका है। बाइडेन का फैसला कुछ और है, कांग्रेस का फैसला और अवाम का फैसला कुछ और है। अच्छा, अब जरा इसमें स्टेटमेंट देखिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग हिमसेल्फ बोथ within his administration and from what his own constituents want ahead of the US presidential elections in the November. What Biden is doing is not carrying the party with him and he is in danger of isolating his other allies. सबसे important line, he is in danger of isolating his other allies in the region including the Jordan एंड गल्फ स्टेट्स। अब इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी ये तारीख का धारा बदलने वाली बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वो कह रहा है कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो आइसोलेट हो चुका है। जो स्टेट डिपार्टमेंट, यार जो स्टेट डिपार्टमेंट के इस्तीफे आए हैं ना, वो कोई मामूली चीज नहीं है। देखिए, हम यहां पर बैठे हैं, हमारा मीडिया और रिपोर्ट ही नहीं कर रहा कि हो क्या रहा है। वो दो खबरें चलाते हैं जनाब, उसके बाद खत्म। पता ही नहीं है कि कितना बड़ा दुनिया में तब्दीली आ रही है और आ चुकी है। और फलस्तीन का ये जो इनकलाब है कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर चुका है। भाई तारीख उठाकर देखें, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का वो फलस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है और वहां पर जो छोड़ रहे हैं भाई, अमेरिका में नौकरी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और वहां पर खवातीन छोड़ रही हैं और जब छोड़ रही हैं तो आर्टिकल लिख रहे हैं, मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं और क्या बात कर रही हैं कि भाई हम अपने छोटे बच्चों को जब वो बड़े हो जाएंगे और हमसे सवाल पूछेंगे कि गजा में जब लोग इस तरह नाहक कत्ल हो रहे थे, जब नस्ल कुशी हो रही थी, तो आप कहां पर थे? क्या आप स्टेट डिपार्टमेंट में थे और आप इसको इंडोर्स कर रहे थे? तो हमारे पास कोई जवाब ना होगा, इसलिए आज हम रिजाइन कर रहे हैं। इतना बड़ा इंपैक्ट जो है वहां। अच्छा, मैं तो हैरान होता हूं, क्या किसी हमारे मुस्लिम मुल्क में भी कोई इतना बड़ा इस्तीफा आया है? मतलब क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस में भी, यार आप अंदाजा लगाइए, वो क्रिश्चियन होकर अमेरिका में बैठकर जहां पर नौकरी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो खवातीन वो इस्तीफे दे रही हैं। और हमारे यहाँ तो एक इस्तीफा भी नहीं आया किसी एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखे जी हमारे हुक्मरान जो है वो एक्शन नहीं ले रहे। तो वहां पर बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। ये जो लोग छोड़ रहे हैं, ये साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कुलीग्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो इस पॉलिसी की हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरियां हैं अपनी अपनी कि चूंकि नौकरी के बगैर सर्वाइवल नहीं है, तो कुछ बहुत बोल्ड स्टेप लेकर सामने आ रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि हमें बाकायदा इंकरेज किया जाता है कि जब हम छोड़ते हैं तो वो कहते हैं मीडिया पर जाकर आवाम को बताओ, दुनिया को बताओ कि भाई हम भी इस पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमारे जज्बात भी फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां हैं कि नौकरी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ऐसे हैं जो बोल्ड होकर नौकरी छोड़ रहे हैं और बाकी जो नहीं छोड़ रहे हैं उनके जज्बात भी फलस्तीन के साथ है। तो अमेरिका की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और फिर जो उन्होंने बात की कि देखिए कितनी बड़ी बात है, मैंने आपको कहा ना कि तारीख का धारा बदलने वाली बात है। वो कह रहा है कि जो रीजन में जो एलाइज हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ स्टेट में कौन है? ये कतर है, ये आता है आपका सऊदी अरब आता है, कुवैत है, बहरीन है, ये सारी गल्फ स्टेट हैं। और जॉर्डन, वो कह रहा है कि इनको खोने जा रहा है अमेरिका। वो किस तरह से खोने जा रहा है? आप
اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے، جو عرب حکمران ہیں وہ غلام ہیں، وہ انفلوئنس میں ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت آپ صورتحال دیکھیے، بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے۔ آپ صرف جارڈن کی مثال لیجئے، بھائی عربوں کو غصہ یہ ہے کہ امریکہ نے ان کی ٹکے کی عزت نہیں رکھی۔ یار مجھے آپ بتائیے، جب ہسٹری کل کو لکھی جائے گی، جیسے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خاتون کہہ رہی ہے کہ کل کو جب میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے تو میں کم سے کم ان کو یہ تو بتا سکوں گی کہ میں نے ریزائن کر دیا، تو مجھے بتائیے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی اور اس میں لکھا جائے گا کہ غزہ میں اس طرح بچے ذبح ہو رہے تھے، اور ساتھ جب یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال آئے گا کہ بھائی عرب کہاں پر تھے، عرب حکمران کہاں پر تھے، اتنے طاقتور، اتنے مالدار، دنیا کے وہ کہنا ہے خزانے، کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں تھے، اتنے مالدار، تو وہ کہاں پر تھے؟ تو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ وہ ساتھ ہی اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تاریخ کا کتنا بڑا دھبا ہے جو عربوں کے اوپر لگ چکا ہے۔ آپ ذرا کمپیریزن کریے کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خاتون جو کہ ویڈو ہے، جس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ یہ بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈال پا رہی کہ میں اپنی چھوٹی سی بچی جب جوان ہوگی تو اس کو کیا جواب دوں گی۔ تو ان پر کتنا بڑا دھبا لگ چکا ہے ہسٹری کا، جو کبھی مطلب ان کے کپڑے اتنے خون آلود ہو چکے ہیں کہ یہ دھبا مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوئی، اور اس لیے یہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کہ بھائی امریکہ نے ہماری ٹکے کی عزت نہیں رکھی۔ اور یار آزادی فلسطین چھوڑ دیں، سیز فائر تک نہیں کروا سکا امریکہ، جو بمباری بند کروانا ہے وہ نہیں کروا سکا، چھوڑ دیں آزادی فلسطین کو، اور جو بچے ذبح ہو رہے تھے ان کو ہم نہیں رکوا سکے۔ ہمارا اتنا انفلوئنس نہیں تھا، اتنی ہماری بات، ہم کتنے عرصے سے جی حضوری کرتے رہے لیکن امریکہ نے ہماری اتنی بات نہیں مانی۔ اب مجھے بتائیے جارڈن چلے گا امریکہ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے وہ فی الحال خاموش بیٹھے، ان کے پاس فی الحال آپشن کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈسٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے نا، یہ اگر دوبارہ بحال ہوا بھی صحیح تو دہائیاں لگ جائیں گی۔ اب امریکہ کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں رہا، اور وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو سامنے نہیں آتی۔ ابھی جب بلنکن وزٹ کرنے آیا، آپ کو پتا ہے ایم بی ایس نے 6 سے 7 گھنٹے اینٹنی بلنکن کو ویٹ کروایا، 6 سے 7 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر چیزیں بدل رہی ہیں، اور دیکھیں ہر ریاستیں انفلوئنس میں ضرور ہوتی ہیں لیکن اتنی بھی غلام نہیں ہوتی۔ دیکھیں او بھائی، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مطلب یہی تو اتنا انفلوئنس تھوڑا ہے کہ 7 مہینے انہوں نے چونچا نہیں کی، تو اس سے آگے وہ معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیم 1 سٹیپ فارورڈ کس طرح سے آئی ہے، وہ فارورڈ اس طرح سے آئی ہے کہ اب ان کو مطلب امریکہ کے پولیٹیشنز کو، کانگریس کو، سب کو جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ بھائی فلسطینیوں کی حمایت چلے ہم نے کرنی ہے یا نہیں کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ اور امریکی مفادات خطرے میں آ گئے ہیں، یعنی فلسطین کی حمایت اور امریکی مفادات اس وقت الائن کر گئے، یعنی جنگ بندی کروانا یا نیتن یاہو کے پلانز کو روکنا یا اس کو نتھ ڈالنا، اس کو فارغ کرنا، اس کو سزا دینا، یہ امریکی مفادات کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ فتح ہے۔ آپ اس گیم کو سمجھیے، میں آپ کو باقی تو سارے بتاتا رہتا ہوں کہ یہ لڑائی کے معاملات، فوجیں کیا کر رہی ہیں، ایران کے حملے، وہ سارے بیٹل فیلڈ کے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ وہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل رہی ہیں، جو ساری فلسطین کے حق میں جا رہی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے نہیں کرنی فلسطین کی حمایت نہ کریں، لیکن امریکی مفادات کو تو بچائیں۔ اور امریکی مفادات کو جب وہ بچانے کی بات کر رہے ہیں تو اسی میں فلسطین کے مفادات بھی چھپ گئے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے الائن کر گئے ہیں۔ پہلے کیا تھا، امریکی اور اسرائیلی مفادات ون پیج پر تھے، اب ایکچولی گیم ایسی پلٹ گئی ہے کہ مطلب جنگ روکنا، نیتن یاہو کو روکنا، یہ امریکی مفادات کے اندر ہے، اور ڈیفینیٹلی یہی مفاد فلسطین کا ہے۔ تو یہ 1 سٹیپ فارورڈ گیم وہاں پر ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ نینسی پیلوسی، آپ نے نام سنا ہوگا، فارمر کانگریس کی سپیکر ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے وہ سپیکرشپ سے ہٹی ہے، بہت فیمس شخصیت اور بہت بڑی حمایت تھی اسرائیل کی، بہت بڑی حمایت تھی۔ انہوں نے لیٹر کے اوپر ود 50 ڈیموکریٹس، یہ ہمارے والے سینیٹر ان کو نہ سمجھے، 50 ڈیموکریٹس کے ساتھ نینسی پیلوسی سپیکر نے لیٹر سائن کیا، اور اس نے کہا کہ اسلحہ بند کیا جائے اسرائیل کا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ میں اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کے اوپر صرف یہ ریسرچ کر سکے کہ جو اس کو امداد جاتی ہے وہ کہاں گئی، اس کو کتنا اسلحہ دیا، اگر وہ کہاں پر استعمال ہوا، آپ یہ ریسرچ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج ان کی کانگریس میں جو سارے انہی کی لابینگ سے منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں، 50 ڈیموکریٹس ود سپیکر، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسلحہ بند کیا جائے۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، اور یہ امپیکٹ فل چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے
کہ ٹھیک ہے یار وہ فلسطین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو نہ کھڑے ہو، لیکن وہ خود اپنی چالوں کے اندر، اپنی بونگیوں کے اندر، اپنی غلط پالیسیز کے اندر، اپنی حماقتوں کے اندر، سیریز آف حماقتوں کے اندر اس طرح پھنس گئے ہیں کہ اب وہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا چکے ہیں، اور ان کو اب یہ جتنا وہ آگے بڑھتے ہیں، اسرائیل تو جا ہی جا رہا ہے، ساتھ امریکہ کے لیے یہ تباہی ہے، اور یہ چیز وہاں پر زیادہ امپیکٹ کرے گی اور ایفیکٹ کرے گی امریکی پالیسی کو نیتن یاہو کے حوالے سے۔ بیسک تو نیتن یاہو کو روکنا ہے نا، اسرائیل کو نہیں، نیتن یاہو کو روکنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت امپیکٹفل وہاں پر ہونے جا رہی ہیں، اور یہ بات عقل میں بھی آ رہی ہے کہ دیکھیں چلیں وہ فلسطین کی ہمدردی پر تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے مفادات پر کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ وہ بائیڈن کی جاگیر تو نہیں ہے ملک، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت غیر معمولی میرے نزدیک چیزیں ہیں جو امریکہ میں ہو رہی ہیں، جو تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیں گی۔ اور آپ آگے آگے دیکھیے گا ہوتا ہے کیا۔ پھر آپ یورپ کے حوالے سے دیکھیے، یورپ میں جو حیران کن تحریک، اور وہ تحریک اب حکومتوں میں چل پڑی ہے، یعنی اس سے پہلے ایک عوامی تحریک تھی، اب حکومتیں تحریک میں شامل ہو گئی ہیں۔ اب حکومتوں نے دوسری حکومتوں کو کنونس کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ فلسطین کی آزادی میں آپ کی جو ہے نا مفاد چھپ گیا ہے۔ مطلب یہ ایسی دنیا کی سطح کے اوپر تبدیلی آ رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا ہے، لیکن یہ ہو چکا ہے کہ یورپ کے تھنک ٹینکس، ان کی حکومتیں، ان کے ایکسپرٹ، وہ یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ یورپ کو بچانا ہے تو آزادی فلسطین کرو۔ امریکہ کے اندر ڈیبیٹ ہے، امریکی مفادات کو بچانا ہے تو فلسطین کو بچاؤ۔ یہ کیسے ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ ابھی اسپین ایک پوری تحریک وہاں پر لے کر چل رہا ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک عوامی سطح پر تحریک تھی، اب وہ تحریک حکومتی سطح پر آ گئی کہ حکومتوں نے آزادی فلسطین کی تحریک شروع کر دی ہے، جس میں ٹاپ کے اوپر اسپین ہے، ساتھ ان کے آئرلینڈ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسپین اس وقت کس طرح سے یورپ میں لابینگ کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک ملک کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور جس دلیل کے اوپر وہ ملا رہا ہے، جس دلیل کے اوپر وہ ان کو کنونس کر رہا ہے کہ فلسطین کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ، آزادی فلسطین کرو، تو وہ بہت مدلل بات ہے اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہاں اس پر یورپ کو ایگری کیے بغیر یورپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ آپ دیکھیے اسپین کہہ رہا ہے ریکگنائزنگ دا پیلسٹینین اسٹیٹ از اے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ آف دا یورپ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایک چیز کا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسپین یورپی حکومتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ آزادی فلسطین کرنا یہ یورپ کے انٹرسٹ میں ہے۔ مجھے بتائیے یہ کب دنیا میں اس سے پہلے ہوا ہے کہ یورپ آزادی فلسطین کرے تو یہ وہ یورپی فائدہ ہوگا؟ یہ کب ایسا ہوا ہے؟ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی بڑے پردے کے اوپر آ چکی ہے، اور یہ بات بالکل دلیل والی بات ہے، جھوٹی بات نہیں ہے کہ اسپین بھی کوئی جذبات میں اگر بات نہیں کر رہا، وہ بھی دلیل کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ نیتن یاہو کے ساتھ یورپ کھڑا ہوگا، آپ دیکھیں آج سے 7 مہینے پہلے یورپ کی کیا کریڈیبلٹی تھی، اس کا سینٹیمنٹ کیا تھا، آج 7 مہینوں کے بعد یورپ کی اپنی معیشت بھی دیکھ لے، عوامی سطح پر سینٹیمنٹ بھی دیکھ لے، دنیا میں اپنا امیج بھی دیکھ لے، اور اپنی آئسولیشن بھی دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ جو اس کے اتحادی ہیں ادھر مڈل ایسٹ میں، ایشیا میں، وہ کم ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف ہوئے ہیں، عوام اس کے خلاف ہوئے ہیں۔ تو یہ جیو پولیٹیکل بات ہو رہی ہے، کیونکہ غزہ کی جو جنگ ہے وہی دنیا کی جیو پولیٹکس جو ہے وہ طے کر رہی ہے۔ اور وہ کیا جیو پولیٹکس ہے کہ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، وہی فائدے میں، اور جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ بہت بڑے خسارے میں جا رہا ہے۔ تو یہ وہ دلیل ہے جو اسپین اپنی یورپی حکومتوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسپین کی اگلی بات سنیے، اسرائیلز ڈسپرپورشنیٹ رسپانس ان غزہ threatens the stability، اب یہ لفظ سنیے گا، threatens the stability of the Middle East and the entire world۔ اب یہ ہماری اپنی 7 مہینوں کی رپورٹنگ میں، 6.5 مہینوں کی رپورٹنگ میں ہم آپ کو بار بار یہ بتا چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ غزہ کی جنگ غزہ میں لڑ کے ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی جنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا کی گلوبل سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جنگ پھیلتے پھیلتے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور آج اس کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ اور جو کوئی چھوٹا موٹا بندہ بات نہیں کر رہا، اسپین کا پرائم منسٹر، اسپین ملک، اس کی ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے اسپین، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب غزہ میں جنگ نہیں اگر روک رہے یا نیتن یاہو کے پلانز کو نہیں روک رہے تو یہ انٹرنیشنل گلوبل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ساری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ غزہ کے فلسطین کے لوگ تو مفلس حال تھے، ان کے اپنوں نے ان سے دغا کی،
آپ اندازہ تو لگائیے یار، ادھر فلسطینی بچے بھوک سے مر رہے اور ان کے اپنوں نے کیا کیا، اپنے ملک سے راستہ دیا اسرائیل کو خوراک پہنچانے کے لیے، اسرائیل کو، فلسطین کو نہیں، اسرائیل کو۔ اپنوں نے تو یہ بغاوت کی، اپنوں نے یہ غداری اور دغا کی، اور پرائے کرسچنز وہ کس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حکومتی سطح کے اوپر اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور پھر جس طرح سے آپ دیکھیے آئرلینڈ کا جو کردار ہے، ابھی نیتن یاہو کا بیان سامنے آیا ہے آئرلینڈ کے حوالے سے، اور وہ بتاتا ہے کہ یورپ کس طرح سے ڈائیورٹ کر چکا ہے اسرائیل سے، اور یورپ اور اسرائیل کس طرح سے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور کس طرح مرچیں اب اسرائیل کو لگ رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، اسرائیل کلیمز آئرش پرائم منسٹر آن رانگ سائڈ آف ہسٹری ود غازہ اسٹراس۔ وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کریں، اور اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ جناب آئرلینڈ ہسٹری کی غلط سائڈ کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ دیکھیے کتنا تضاد آ چکا ہے، یورپ کتنا سخت سٹانس لے رہا ہے کہ اسرائیل کو یہ بیان جاری کرنا پڑ گیا کہ آئرلینڈ، یعنی یہ بہت بڑا کسی ملک کے لیے ڈسگریس ہوتا ہے آپ جب اس کو اس طرح کا تانا دیتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ اس ملک کی، اس نیشن کی تضحیق ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آئرلینڈ ہسٹری کے رانگ سائڈ پر کھڑا ہے۔ ہسٹری کی رانگ سائڈ پر اگر وہ کوئی کھڑا ہے تو اسرائیل کھڑا ہے اور بائیڈن انتظامیہ کھڑی ہے، باقی ساری دنیا آلموسٹ جو ہے 2-3 اور کو چھوڑ کر وہ ساری، اور دنیا کی تو ساری عوام وہ رائٹ سائڈ کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ حیران کن تبدیلی الاقصی فلڈ جو ہے وہ دنیا میں لے کر آیا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ نے اور کہیں نہیں سنی ہوں گی۔ یہ دنیا میں اس طرح سے تغیرات آ رہے ہیں، دنیا کا سسٹم، دنیا کا ورلڈ آرڈر، دنیا کی حکومتوں کی پوزیشن، دنیا کی جیو پالیٹکس وہ اس طرح سے بدل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور الائن کر رہی ہے کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ نہیں، الائن کر رہی ہے فلسطین کے ساتھ۔ آج ہر کسی کو اپنی بقا جو آزادی فلسطین میں نظر آ رہی ہے۔ یہ کیسا فینومنا ہے جو سرنگوں میں بیٹھے ہوئے ان لیڈرز نے کریٹ کر دیا ہے؟ مطلب میری تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے، میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا کہ سرنگوں میں بیٹھے ان لیڈرز نے یہ کتنا بڑا فینومنا جو ہے کریٹ کر دیا جو پچھلے 100 سالوں میں نہیں ہو سکا۔ 100 سالوں میں کیا تھا؟ فلسطینی مر کر بھی ظالم تھے، اور آج کیا ہوا ہے؟ صرف 6 مہینوں کی جنگ میں۔ اچھا، اب ذرا اسرائیل کے اندر سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایسے اسرائیل کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ان کو شارٹیج آف ریکریوٹ ہو چکی ہے، یعنی ان کو فوجی نہیں مل رہے، اور مطلب ادھر لیبنان میں ڈپلائے کر دی۔ اب چونکہ سارے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے، پھر جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 10 محاذوں پر ہم پر حملہ ہوگا، 10 اطراف سے، جو باہر ان کے ایسٹس ہیں ریجن کے اندر ان کو بھی سیکیور کرنا ہے، تو فوجی نہیں مل رہے۔ تو اب وہ جو الٹرا آرتھوڈاکس والا معاملہ ہے وہ ابھی تک طے نہیں ہوا، اور وہ فوج میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الٹرا آرتھوڈاکس کو چھوڑ دیں، جو باقی اسرائیلی ہیں وہ بھی ریفیوز کر رہے ہیں، اور بیرون ملک جو دوڑ رہے ہیں، وہ شارٹیج آف جو ریکروٹس ہے وہ ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین سارے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میں نے ذرا ہٹ کر آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزہ کی جنگ کو آپ صرف غزہ سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، آپ کو دیکھنا پڑے گا حکومتیں کس طرح سے پالیسیز بنا رہی ہیں، وہ کس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، ان پر کیا دباؤ ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے اپنی پالیسی کو شفٹ کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے، جو بائیڈن انتظامیہ سوچ رہی ہے کیا وہ کامیاب ہو پائے گی، وہاں پر کانگریس کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا سوچ رہے ہیں، یہ وہ بہت اہم چیزیں ہیں جو اب تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اس لیے ہم نے اپنا فریضہ سمجھا کہ یہ بھی آپ کو بتائیں، اور آپ کو بتائیں کہ یہ جنگ کس لیول کے اوپر لڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف غزہ کی جنگ نہیں ہے، یہ کس لیول کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ حقائق آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔